بڑی مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ماضی کو بھی یاد کر رہے ہیں اور وقت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اتفاق سے میرے چھوٹے بھائی فیصل آباد سے شاہد انور شہزاد آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑے باکمال شاعر ہیں اور خوبصورت انسان ہیں، تو ان کی مہربانی وہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں جناب شاہد انور شہزاد۔ جی عمر بھائی، یہ 1987 کی بات ہے جب میں ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بطور سب انجینئر یہاں میں آیا تھا۔ میرے اچھا، ماشاءاللہ۔ ماموں نے یہاں، ان کے کوئی دوست تھے، انہیں کہہ کے تو یہاں مجھے انہوں نے ایڈجسٹ کروایا ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں۔ وہ اصل میں ڈیلی ویجز پر تھا، یا اس کو اچھا، کنٹریکٹ کہہ لیں۔ وہ ختم ہوتا رہا، پھر آرڈر ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، تو پھر بے روزگاری کا سلسلہ جو وہ کافی زیادہ رہا۔ جاب تو جتنی رہی اتنی، 2 ماہ آرڈر ہو گئے، پھر 6 ماہ، سال فارغ، اس طرح سے۔ پھر یہاں ادبی دوست میرے ملتان میں، انہوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا اس دورانیے میں۔ خصوصاً ان میں ڈاکٹر شفیق آصف صاحب کا میں نام لوں گا کہ ان کا میڈیسن کا یہاں کام تھا بہاڑی روڈ پر، تو ان کے پاس میں آیا جایا کرتا تھا۔ یا پھر واپڈا میں ہمارے دوست اقبال ارشد صاحب تھے، بہت پائے کے شاعر، ماشاءاللہ بہت کمال تو بڑے باکمال شاعر تھے، بڑے باکمال انسان، اہل بیت اطہار کے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے وہ معتقد اور بہت ہی عقیدت مند تھے۔ ان کے ساتھ رشتہ استاد اور شاگرد کا وہ جو میرا قائم رہا بڑی دیر ان کی زندگی تک۔ تو انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا اور میری غزلوں کی اصلاح وغیرہ کرتے، اور میں جاب تو میری تھی نہیں اس وقت کوئی، میں بالکل جو فارغ ہو گیا تھا ایم ڈی اے سے، ڈیلی ویجز کے آرڈر وہ ختم ہو گئے، آگے ان کے پاس فنڈز نہیں تھے، تو پھر میں ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہ مجھے اخبارات میں بھیجتے، مختلف اپنی واپڈا کی پریس ریلیز دیتے، وہ میں ان کو دے آتا اخبارات کو، اور میری مالی مدد بھی کرتے، اور اس دوران وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتے، ماشاءاللہ۔ اور مجھے میری غزلوں کی اصلاح کرتے اور میری حوصلہ افزائی کرتے، اور مجھے مستقبل، روشن مستقبل کے لیے سٹرگل پر میری وہ تحسین بھی کرتے، اور مجھے ہر طریقے سے انہوں نے مجھے رہنمائی کرتے۔ تو وہ میرے استاد تھے یہاں پر، میرے والد کی طرح، میرے مرشد کی طرح۔ وہ ایک روحانی شخصیت بھی تھے۔ فی البدیہہ تقریر کرنے میں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا، شاعری میں ان جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حسین سحر یہاں ملتان میں، آسی کرنالی صاحب، پروفیسر عامر فہیم صاحب، اس دور میں تو کم ملاقات رہتی تھی۔ پھر جی فیس بک کا دور آیا تو پھر ان سب احباب سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر صلاح الدین حیدر صاحب کا نام بہت بڑا ہے ملتان میں، وہ ان کا ایک حوالہ، سچی بات منہ پر کہنا، یا دن کو دن کہنا، رات کو رات کہنا، اور برسر عام، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں کہ بجا ٹھنکا کے کہا ہے، وہ اس طرح سے وہ بات کرنے کے حوالے سے ڈاکٹر صلاح الدین حیدر ایک بہت اونچا نام ہے ادب میں بھی۔ ڈاکٹر امین صاحب شاہ رکن عالم کالونی میں اب ریٹائر ہو گئے ہیں، وہاں ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس میں آتا جاتا رہا، وہاں ٹی سٹال ہوتا تھا شاہ رکن عالم میں، تو وہاں دوست احباب بیٹھتے تھے، وہاں میں بھی چلا جایا کرتا تھا۔ ان کو بھی میں اپنا کلام جو ہے دکھاتا تھا۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا کوئی اپنا رنگ بناؤ، فلاں شاعر کا اس طرح سے ملتی ہیں کچھ غزلیں، فلاں سے اپنا کوئی رنگ بناؤ۔ تو یہ اپنا رنگ بنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ بہت بڑا قدرت میں، اختیار میں ہے کہ کوئی اپنا رنگ پیدا کرے شاعر۔ تو اس طرح سے ملتان کے دوستوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ رہبر سمدانی صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے گا، گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے بھائی سرور سمدانی، تحسین غنی صاحب کا میں نام لوں گا، اور مرتضیٰ اشر صاحب، یہ سب اس دور کے میرے دوست تھے۔ ان میں سے کافی دوست جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر شفیق آصف صاحب سرگودا میں ہوتے ہیں، تو میں تو پہلے بھی فیصل آباد میں ہی میرا گھر تھا۔ یہاں تو ہجرت بطور جاب کے لیے یہاں ہجرت ہوئی تھی، وہ پھر بے روزگاری کا زمانہ بھی ادھر کافی گزرا۔ تو یہ سب احباب، عباس ملک صاحب، فیض بلوچ صاحب کے گھر مشاعرے ہوتے تھے۔ ملتان لا کالج والے پروفیسر حنیف چودھری صاحب، وہ اپنے کالج میں مشاعرے کراتے تھے۔ ڈاکٹر شفیق آصف صاحب وہاں بھی مجھے لے کے جاتے
اور دیگر جتنی بھی تنظیمیں، خصوصاً یہ تصوف کے حوالے سے یہ بھی مجھے اس سے بڑی کالج دور سے لگاؤ ہے. یہاں میں نعت کی محافل، رات کو محافل سما، صوفیوں کے درویشوں کے پاس جانا. وحدت کالونی میں جناب پیر رمضان نقشبندی صاحب کا اس دور میں بڑا نام تھا. حفیظ آباد کالونی میں وہاڑی روڈ پر حفیظ اللہ شاہ صاحب تھے، چشتیہ سلسلے کے درویش بزرگ تھے. اس طرح اور ملتان کی خانقاہیں، مزارات، خصوصاً قلعے پر جو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ سہروردی اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے، ان کا مزار شریف ان کے مزار شریف کے اندر ہے. حضرت صدر الدین عارف سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے میں مزارات پر اس دور میں جاتا تھا. اور حضرت سید شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد حضرت سید اقبال حسین شاہ صاحب کے آباء و اجداد میں بہت بڑا نام ہے، اوج شریف کے بزرگ. تو یہ سب مزارات پر جانا، حاضری دینا وہاں پر، محافل سما خصوصاً رات کو، اور محافل نعت. اس وقت حضرت عبدالجبار قادری صاحب، نعت خان صاحب، یہ پردہ کر گئے ہیں دنیا سے، ان کا بڑا نام تھا. حاجی نواز عظیم صاحب، ان کا بڑا نام تھا. منیر ہاشمی صاحب، یہ سب لوگ نعتیہ محافل، خصوصاً حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر سالانہ محفل حاجی نواز عظیم صاحب کراتے تھے. اور منیر ہاشمی صاحب کی محفل جو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہوتی تھی. اس کے علاوہ بھی لوگ چکوک میں، اس میں مختلف جو کالونیوں میں ہوتے ہیں چوک، ان پر بھی محافل نعت ہوتی تھی. تو میں اپنی بساط کے مطابق سب میں جاتا تھا. میرا شوق تھا علماء کرام سے ملنا، نعت خان حضرات سے، شعراء حضرات سے مشاعروں میں جانا. شفیق آصف صاحب کے ساتھ، باس ملک صاحب کے ساتھ کافی مشاعرے پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو سرزمین اولیاء ملتان روحانی اعتبار سے بھی اس کا ایک بڑا ہے کہ جو کوئی دوست یہاں آتا ہے تو پھر وہ جس طرح کہتے ہیں کہ لاہور میں جو جاتا ہے تو لاہور کا ہو کے رہ جاتا ہے. ملتان کی بھی یہ خاصیت ہے کہ یہاں بھی جو دوست آتا ہے تو پھر وہ بسات مشکل ہی ہے کہ وہ واپس جائے. موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ آپ کی غزلوں کی جانب بھی آتے ہیں، کچھ اشعار آپ سے سنتے ہیں. بسم اللہ. نعت کے اشعار پروفیسر عمر فہیم صاحب کے حکم کے مطابق ہے. آگہی نعت ہے، روشنی نعت ہے، آگہی نعت ہے، روشنی نعت ہے، قلب مومن کی کامل خوشی نعت ہے. واہ ماشاءاللہ. آگہی نعت ہے، روشنی نعت ہے، قلب مومن کی کامل خوشی نعت ہے. میرے دامن میں کوئی عمل تو نہ تھا، میرے دامن میں کوئی عمل تو نہ تھا، میری بخشش کا ساما بنی نعت ہے. دل درود محمد میں مصروف ہے، دل درود محمد میں مصروف ہے، اب تو دن رات ہی بندگی نعت ہے. آمد مصطفیٰ واہ صلی علی، آمد مصطفیٰ واہ صلی علی، آمد مصطفیٰ کی خوشی نعت ہے. اور دو تین شعر اس نعت کے اور کہ روضہ مصطفیٰ میں ملائک نے بھی، روضہ مصطفیٰ میں ملائک نے بھی ورد صلی علی میں پڑھی نعت ہے. میری نظروں میں ہے سیرت مصطفیٰ، میری فکر رسا میں بسی نعت ہے. میری نظروں میں ہے سیرت مصطفیٰ، میری فکر رسا میں بسی نعت ہے. اور دیکھ شہزاد قرآن کی شکل میں، دیکھ شہزاد قرآن کی شکل میں، خود نبی کے خدا نے کہی نعت ہے. دل سے ہر بات جاتی رہی غیر کی، دل سے ہر بات جاتی رہی غیر کی، غیریت کے گماں جاں بحق ہو گئے، ایک تیری تمنا رگے جان ہے، خواہشوں کے جہاں جاں بحق ہو گئے. میں کدے میں جوانی کے موسم حسیں مست راتیں بھی تھیں، میں کدے میں جوانی کے موسم حسیں مست راتیں بھی اور کچھ روشن جبیں، ساری باتیں گئیں وہ زمانے گئے، وہ سبھی مہرباں جاں بحق ہو گئے. ایک مدت تو دل میں بہاریں رہیں، گل کے منظر نظارے صدائیں رہیں، ایک مدت تو دل میں بہاریں رہیں، گل کے منظر نظارے صدائیں رہیں، اب کہ وہ آشیاں بلبلیں نہ رہیں، مہکتے گلستاں جاں بحق ہو گئے. اور شعر ہے کہ وہ جو آ بیٹھتے تھے سرے شام ہی، جن کی باتوں میں تھی کچھ عجب روشنی، وہ سراپا محبت کہاں کھو گئے، سوچتا ہوں کہاں جاں بحق ہو گئے.
وہ جو آ بیٹھتے تھے سرے شام ہی، جن کی باتوں میں تھی کچھ عجب روشنی، وہ سراپا محبت کہاں کھو گئے، سوچتا ہوں کہاں جاں بحق ہو گئے۔ شعر ہے کہ کتنی تاثیر عشق حقیقی میں ہے، کتنی تاثیر عشق حقیقی میں ہے، لوگ کہتے ہیں نور خدا اس میں ہے، دیکھو بھرپور میلہ، دیکھو بھرپور لگتا ہے میلہ وہاں، عشق پرور جہاں جاں بحق ہو گئے۔ کتنی تاثیر عشق حقیقی میں ہے، لوگ کہتے ہیں نور خدا اس میں ہے، دیکھو بھرپور لگتا ہے میلہ وہاں، عشق پرور جہاں جاں بحق ہو گئے۔ عشق تلوار و خنجر سے بھی تیز ہے، عشق یارو سنا ہے عجب چیز ہے، کل حسینوں کی بستی میں شہزاد سن، سینکڑوں نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ دل سے ہر بات جاتی رہی غیر کی، غیریت کے گماں جاں بحق ہو گئے، ایک تیری تمنا رگے جان ہے، خواہشوں کے جہاں جاں بحق بہت ہو بہت شکریہ شاہد انور شہزاد۔